مسیح خدا میرے عزیزو، آج ہم سب پرزور تالیوں کے ساتھ خدا کا شکر ادا کریں۔ ہماری زندگی میں آج اللہ ہی رحم کا اتوار عطا کیا ہے۔ آج کے دن ریورنڈ فادر ایمینول آسی کہانت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ہم خدا کے جلال کے لیے اور فادر جی کے لیے بہت سارے تعلیم کرتے ہیں۔ ساری قسمت کے لیے کہ خدا انہوں نے چنا اور وہ تحریر کے ذریعے سے تقریر کے ذریعے سے خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں۔ اپنے آپ کے لیے بہت ساری تعلیم کرتے ہیں۔ خدا نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم اس کے گھر میں آئیں تاکہ خدا ہم پر ظاہر ہو۔ شکریہ۔ آج پاشکا کا دوسرا اتوار ہے۔ ہم سب بھی پوری پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر پاشکا کے دوسرے اتوار کی پاک عبادت میں بھی شامل ہیں، اور اس اتوار کو ڈیوائن مرسی سنڈے بھی کہتے ہیں، یعنی الہی رحم کا اتوار۔ الہی رحم کا اتوار، ڈیوائن مرسی سنڈے۔ آج ہم بھی خدا سے رحم کی اپیل کرتے ہیں، اپنے آپ کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو خدا سے دور ہیں، جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، جو خدا کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے دل میں ایمانی طور پر بہت سارے شکوک و شبہات ہیں۔ ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے خدا سے رحم چاہتے ہیں۔ پچھلے اتوار ہم نے مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا جشن منایا۔ ہم نے سنا کہ کس طرح شاگردوں کو خبر پہنچی اور وہ بھی قبر کی طرف دوڑے، اور جب وہاں پہنچے تو قبر کو خالی پایا۔ اور پھر اسی شام کو، یعنی پچھلے اتوار کی شام کو مسیح خداوند اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے، جو کمرے میں بند تھے، دروازے بند تھے، اور یسوع ان کے درمیان موجود ہوا۔ دروازے کیوں بند تھے؟ کیونکہ وہ سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ ان کے خداوند کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، صلیب پر چڑھایا، کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ یہودیوں کے خوف سے، ڈر سے وہ کمرے میں بند تھے، اور جب دروازے بند تھے تو یسوع ان کے درمیان موجود ہوا اور کہا، تمہیں سلامتی ہو، حاصل ہو، تمہاری سلامتی ہو، تمہیں سلامتی حاصل ہو، یعنی شالوم، شالوم، سلامتی آتے بھی، اور بعد میں پھر لکھا ہے اس نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو۔ ٹھیک ان دنوں میں نا ہم یہ بات ذرا غور سے سنیں کہ جو کچھ بھی ہم پاک ماس کی قربانی میں کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، وہ ان دنوں میں بارہا ہم سنیں گے۔ اس لیے جب آپ پاک ماس کی قربانی میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ایک پرفیکٹ، مکمل عبادت ہے، مکمل پرستش ہے، جس میں ہم گھٹنے بھی ہوتے ہیں، دزانوں بھی ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر بھی دعا کرتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر بھی دعا کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بھی دعا کرتے ہیں، آنکھیں اٹھا کر بھی دعا کرتے ہیں، ہم کھڑے ہو کر بھی دعا کرتے ہیں، گھٹنے ہو کر بھی، بیٹھ کر کلام بھی سنتے ہیں۔ یہ سب کچھ کلام کے مطابق ہے۔ اور آج کون سا دن ہے؟ کس کا دن ہے؟ خداوند کا دن ہے۔ ہر اتوار کیا ہے؟ خداوند کا دن ہے۔ اور پرانے عہد میں ہم روزوں میں بھی بہت بار سنا، نئے عہد میں بھی سنتے ہیں، خداوند کا دن، روزی عظیم و مہیب، خداوند کا دن کیا ہوگا؟ خداوند کے دن کیا ہوگا؟
تو پہلی بات خداوند کا دن، جب یسوع پیدا ہوا، خداوند کا دن، جب مردوں میں سے جی اٹھا، خداوند کا دن، جب وہ دوبارہ آئے گا، خداوند کا دن، جب قیامت ہوگی، انصاف ہوگا، قیامت کا دن۔ تو لکھا ہے اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت، جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پہلے بھی کہا پھر کہا، جی جب آپ پاکماز کی عبادت کے لیے آتے ہیں تو وہی سلامتی آپ کو دی جاتی ہے، وہی سلام کیا جاتا ہے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم کہتے ہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ اور جب عبادت ختم ہوتی ہے دوبارہ سلامتی دی جاتی ہے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا قادر مطلق باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب کے ساتھ ہو، سلامتی حاصل ہو۔ پاکماز کے دوران بھی ہم کہتے ہیں سلامتی کی دعا، اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، تمہیں سلامتی حاصل ہو، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ اور پھر کلیسیا کی دعا، اے خداوند ہم گناہ گاروں پر رحم کر، وہ سلامتی عنایت کر جو تیری کلیسیا کی یہ ضرورت ہے، ان کی دعا کے ساتھ ہے۔ مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، اس طرح نہیں جس طرح دنیا دیتی ہے۔ یہ یسوع کی سلامتی ایک منفرد ہے، الہی سلامتی ہے، وہ خود اپنا آپ دیتا ہے۔ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تمہیں سلامتی دیے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر، اور ہمیں وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ تو آج کی پہلی تلاوت میں کہ ابتدائی کلیسیا آپس میں اتحاد میں تھے، اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے روٹی توڑتے تھے، دعا کرتے تھے، وہ سلامتی عنایت کر، وہ اتحاد اور سلامتی جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دن کون سا ہے، ہفتے کا پہلا دن یعنی اتوار۔ اتوار کے دن مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھے، اتوار ہی کے دن کو وہ شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ آج 8 روز کے بعد لکھا ہے کہ پھر یسوع شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ آج کی انجیل مقدس میں 2 دفعہ یسوع کا ظہور سنتے ہیں، ایک میں ظہور مسیح بر رسول، رسولوں پر ظاہر ہونا، اور پھر ظہور مسیح بر توما، توما پر اظہار۔ تو لکھا ہے 8 روز کے بعد توما ان کے ساتھ تھا، تو یسوع پھر ان کے درمیان موجود ہوا اور کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور توما سے کہا کہ اپنی انگلی بڑھا اور میخوں کی جگہ پہ اپنی انگلی ڈال کر دیکھ لے، اور اپنا ہاتھ بڑھا اور پسلی میں ڈال کر دیکھ لے۔ تو توما نے کیا کہا جی، کیا جواب دیا؟ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو ہی میرا خداوند ہے، تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی الفاظ آپ پاکماز کی قربانی میں ادا کرتے ہیں۔ جب مسیح کے پاک بدن کو اٹھایا جاتا ہے تو آپ دل میں کیا کہتے ہیں؟ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یہ کلام کے الفاظ ہیں، توما رسول نے ادا کیے۔ آپ جب جواب دیتے ہیں تب بھی کلام پڑھتے ہیں،
کلام کا اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھانے جاتا ہے۔ پوری پاک ماس کے الفاظ پاک کلام میں سے ہیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک شبد پاک کلام میں سے ہے۔ اور جب آپ عبادت کرتے ہیں تو یہ مکمل پرستش ہے، مکمل عبادت ہے، اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آئندہ دنیا کی بھی مکمل عبادت ہے۔ اور صرف میں اور آپ اکیلے ہی عبادت نہیں کرتے، ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، مقدسین بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ توبہ کا عمل بھی پڑھتے ہیں اس وقت بھی، جب آپ گلوریا گاتے ہیں اس وقت بھی فرشتوں کا لشکر آپ کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ برے کی حمد ہو تو صرف گناہ گار ہی نہیں بلکہ پاک اور مقدس لوگ اور فرشتے بھی اس پاک عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ آج ڈیوائن مرسی سنڈے ہے، یعنی رحم کا اتوار ہے، الہی رحم کا اتوار ہے۔ تو اس دن یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ پہلے جب ظاہر ہوئے تو توما ان کے ساتھ نہیں تھا۔ آج 8 روز کے بعد جب یسوع دوبارہ ان پر ظاہر ہوا تو توما ان کے ساتھ تھا۔ یسوع پھر ظاہر ہوا ہے، ہر اتوار کو ظاہر ہوا ہے، اتوار کو زندہ ہوا ہے، اس لیے ہم اتوار کے دن روزہ نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے، یہ منی ایسٹر ہے، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہم اظہار کرتے ہیں، خداوند کا دن ہے، وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہی انفرادیت ہے اس دن کی۔ تو جب توما اس کے ساتھ تھا، شاگردوں باقی شاگردوں کے ساتھ، تو یسوع نے کہا اپنا ہاتھ بڑھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جب ظاہر ہوا شاگردوں پر، وہ اتوار کا دن تھا اور ان کے ساتھ توما نہیں تھا۔ آج توما ہے، اس کے لیے اس پر بھی یسوع ظاہر ہوا۔ یعنی سیکھنے کا عمل ہے کہ خداوند کسی کو بھی جو کھو گیا ہے اسے واپس لانا چاہتا ہے، جو پراگندہ ہو گیا اسے اکٹھا کرتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے واپس آئے، اس پر ظاہر ہونا چاہتا ہے، اس کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ تو پچھلے اتوار توما ان کے ساتھ نہیں تھا، تب بھی یسوع ظاہر ہوا۔ آج توما ان کے ساتھ ہے، اس کے لیے ظاہر ہوا۔ میں اور آپ اتوار کو آتے ہیں، یسوع آج بھی ان کے انتظار میں ہے، جو چرچ میں نہیں آتے ان کا انتظار کرتا ہے، ان پر بھی ظاہر ہونا چاہتا ہے۔ تو علم الہیات کے جو ماہرین ہیں اور علم المسیح کے ماہرین جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یسوع کا ظاہر ہونا اتوار کے دن کیا اہمیت رکھتا ہے۔ میں اور آپ اتوار کو عبادت کے لیے آتے ہیں، یسوع ہم پر ظاہر ہوتا ہے کلام کے ذریعے سے، اپنی ہیکل ظہوری کے ذریعے سے، باقی یوکرسٹ کے ذریعے سے۔ اب اپنی زندگی پر دھیان کرنا ہے کہ واقعی مجھ پر تو وہ ظاہر ہوا ہے، میں نے فیل بھی کیا کہ نہیں، میں شاگردوں کے ساتھ ہوں، مجھ پر ظاہر ہوا بھی ہے کہ نہیں، وہ تو ہوتا ہے، میں نے محسوس کیا کہ نہیں، میں نے بھی اسے دیکھا ہے کہ نہیں، یا کہ آیا ہوں اور چلا گیا ہوں۔ پھر چند ایک اور باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو۔ روح القدس دینا یہ استقام کا ساکرامنٹ ہے۔ جب بشپ صاحب آ کر ماتھے پر، پیشانی پر کرسما کے تیل سے مسح کرتے ہیں کہ روح القدس کی نعمت سے بامہر سیل کر دیا گیا ہے، اور تب سے فرض ہے کہ ہم ایمان میں پختہ ہوتے ہوئے کلام کا پرچار کریں۔ پھر لکھا ہے جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں، یعنی اعتراف کا ساکرامنٹ۔
मगर उन 12 में से एक यानी तोमा और दिदुमुस यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने से कहा, हमने खुदावंद को देखा है, मगर उसने उनका यकीन ना किया। कहता है जब तक मैं अपनी उंगली उसके मेखों के सुराख में डाल ना लूं, अपना हाथ उसकी पसली में डाल ना लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। उस वक्त बथेरा शागिर्दों ने कहा होगा, नहीं हमने देखा है, बड़िया तसलियां भी दी उन्हें, यकीन दिलाने की कोशिश की थी, पर उन्हें आखा ना ना खुद जिन्ना चिकर तसली ना करना, तहकीक ना करना। यीशु उसके लिए भी जाहिर हुआ। आज भी ऐसा है, जब हम उसको शकू को शुभात से देखते हैं, जब कई दफा मैं और आप दूसरों को बताते हैं कि यीशु जाहिर हुआ है, यीशु ने शिफा दिया, यीशु जिंदा हुआ है, वो फिर भी यकीन नहीं करते। इसी तरह थोमा ने भी यकीन नहीं किया। बहुत कहा होगा, उसके शक को ईमान में बदलने की कोशिश की होगी, तवज्जो की है, लेकिन उसने कहा नहीं, जब तक मैं खुद परख ना लूं, देख ना लूं। तो यीशु दोबारा 8 रोज के बाद उन पर जाहिर हुआ और उससे मुखातब होकर कहा कि आगे बढ़, अपनी उंगली मेरी मेखों के सुराख में डालकर देख ले, जहां पर कील लगे हैं, पसली में अपना हाथ डालकर देख ले। तो उसने कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। और यीशु ने कहा, है तो मां गैर मुत्तकिद नहीं, बल्कि मुत्तकिद बन, इत्तिकाद रख, ईमान रख, यकीन कर ले, ईमान ले आ। और साथ यीशु ने फरमाया, मुबारक हैं वो लोग जो अनदेखे ईमान लाए। तो देखकर ईमान लाया है, मुबारक हैं वो जो अनदेखे ईमान लाए। और फिर लिखा है आखिरी अल्फाज कि बहुत सारे करिश्मे, अचंबे, मोजात यीशु ने दिखाए जो इस किताब में नहीं लिखे गए, सिर्फ वही लिखे गए हैं जो ईमान को मजबूत करते हैं। लिखा है, ताकि तुम ईमान लाओ यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है। हमने ईस्टर के दिन देखा था, पहले यीशु और जीवने के बाद मसीह, और आज इब्ने खुदा, तो जिंदा खुदा का बेटा है। यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है, और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। और आज डिवाइन मर्सी संडे है। आपके सामने तस्वीर पड़ी है डिवाइन मर्सी की, अल्लाही रहम की ये तस्वीर है जो 1934 में बनी। उससे पहले हम देखते हैं, आपने नाम सुना होगा, मुकद्दसा फॉस्टीना पोलैंड से थी, जो 1905 में पैदा हुई। दोषिता थी, कंवारी थी, यीशु के लिए। तो 386 दफा यीशु पर जाहिर हुआ, और 386 जो वादे हैं, ज़हूर हैं, बातें हैं, उसने अपनी किताब में लिखी है। डिवाइन मर्सी इन माई सोल, उस किताब का नाम है डिवाइन मर्सी इन माई सोल। 386 दफा जब यीशु उस पर जाहिर हुआ है। और ये तस्वीर, जैसा मैंने आगाह किया है, कि 1934 में बनी है। और जब भी यीशु उस पर जाहिर हुआ तो मुसव्वर को बुलाकर, जो उसका स्पिरिचुअल डायरेक्टर था, रूहानी रहनुमा था, उसकी वसातत से उसको बताती रहती थी, आगाह करती रहती थी। तो फिर मुसव्वर को बुलाकर ये तस्वीर बनाई, जैसे उसको यीशु नजर आया था, नजर आता रहा, वही तस्वीर उसने बनवाई। कि वो सफेद कपड़े में ड्रेस है, उसके पहलू से शिवाएं निकल रही हैं, वाइट और रेड कलर की। और उस पहलू से जहां पर नेजा मारा गया, और जब नेजा मारा गया तो वहां से क्या निकला? हाँ जी, क्या बशोची आवाज में बताएं? पानी और खून बह निकला। पानी बपतिस्मा की अलामत,
ہم نے اسٹر نائٹ کو بپتسمے کی یہ پاک پانی مخصوص کیا، بپتسمہ کی علامت، اور خون زندگی کی علامت ہے کہ یسوع نے فدیہ دیا، نجات بخشی، کفارہ دیا، خون سے خرید لیا، اور اس پانی اور بحث سے خون سے اور پانی سے کلیسیا وجود میں آئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقدسہ فوسٹینا جو ہے الہی رحم کے بادشاہ کے روپ میں یسوع کو دیکھتی رہی، جس نے سفید رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اور پھر جو شعائیں میں نے بیان کی ہیں ریڈ اور وائٹ کلر کی ہیں، اور اس تصویر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے آئی ٹرسٹ ان جیسس، میرا مکمل بھروسہ مسیح یسوع پر ہے، خدا پر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 4 وعدے ہیں، مقدسہ فوسٹینا کے ساتھ 4 وعدے کیے گئے۔ پہلا وعدہ، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ یسوع جب ظاہر ہوا اس نے وعدہ کیا کہ مجھ پر بھروسہ رکھو، آئی ٹرسٹ ہے، مجھ پر بھروسہ رکھو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا، اتوار کے دن تمام لوگ مومنین پاک ماس کی قربانی میں شامل ہوں اور پاک شرکت لیں۔ تیسرا وعدہ، الہی رحم کی یہ تصویر ہر گھر میں آویزاں ہو، تاکہ میڈیٹیٹ کرے، یسوع کے رحم کو فیل کرے۔ چوتھا وعدہ، نیک گفتار اور نیک اعمال کے ذریعے پرچار کرنا ہے، اپنا اظہار کرنا ہے کہ ہم اس کے لوگ ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ توما جو کہتا ہے کہ میں تب تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک دیکھنا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان مردہ ہو چکا تھا۔ جب یسوع اس پر ظاہر ہوا، جب یسوع اس کی زندگی میں آیا، جب اس نے دیکھا، پرکھا، جانا پہچانا، ایمان لایا، یقین کیا، اس پر رحم ہوا، تب وہ زندہ ہوا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنی اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ جب میں یسوع پر ایمان نہیں رکھتا تھا، جب اس کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتا تھا، کس طرح وہ مجھ پر ظاہر ہوا اور مجھے زندہ کیا، زندہ ایمان دیا۔ پہلے وہ مردہ تھا، اب زندہ ایمان کے ساتھ اقرار کرتا ہے کہ تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے، تو میرا خدا ہے۔ تو خدا سے دعا کریں کہ خدا ہم پر بھی ظاہر ہو۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یہ کہتا ہے، اس کی عادت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جستجو ہے، شک جو کر رہا ہے، شک پھر تحقیق کرتا ہے، جان پہچان کرتا ہے، انویسٹیگیشن کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جستجو، اس کی عادت تھی جستجو کرنا، پرکھنا، دیکھنا، اور جب دیکھا ہے، پرکھا ہے، جانا پہچانا ہے، اس کی الوہیت کا اقرار کیا ہے، اس کے اندر یسوع زندہ ہو گیا ہے، تو وہ سب کو بتاتا ہے کہ مسیح خداوند در حقیقت مردوں میں سے جیتا ہے۔ میں اور آپ مقدس توما رسول کی کلیسیا کے ممبر ہیں، ہم یسوع کے پیروکار ہیں۔ توما رسول جو اس دھرتی پر آئے، پاک و ہند میں آئے، پرچار کیا، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اس کے آنے سے ہماری دھرتی پاکیزہ ہوئی، ایمان کا بیج بویا گیا، ایمان کا بیج پروان چڑھا، اور آج میں اور آپ یہاں پر ہیں زندہ ایمان کے ساتھ، جو اتنی دور دراز سے سفر طے کر کے، بہت سارے دکھ، بھوک اور افلاس کو سہتے ہوئے، بہت سارے سمندر دریاؤں کو چیرتا ہوا، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، نہروں کو عبور کرتا ہوا اس دھرتی میں آیا، ٹیکسلا میں آیا، پرچار کا، خدا کی بادشاہی کا پرچار شروع کیا۔ ہمیں بھی چاہیے
کہ ہم بھی جہاں کہیں بھی جائیں یسوع کی بادشاہی کا پرچار کریں، تاکہ یسوع پر ایمان لا کر بہت ساری روحیں بچ جائیں۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے۔ یہ الہی رحم کا اتوار ہم پر ہمیشہ خدا اپنا رحم دکھاتا رہے، ہمیں عطا کرے کہ ہم ہمیشہ خدا میں متحد رہیں، آپس کی محبت میں متحد رہیں، اور خدا کی محبت اور سلامتی میں رہتے ہوئے اسی کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔